اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں ایپیسوڈ حور کا سبجیکٹ چل رہا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میں اس کو آپ کو جو ہے 6-7 منٹ 8 منٹ میں ایک ایپیسوڈ ختم کر دوں۔ شاید یہ بھی دیکھنے میں آپ کو پرابلم ہو رہا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، خیر و برکت سے نوازے۔ یہ وقت لگائیے اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے۔ بیسیکلی آپ اپنے لیے لگا رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں لگا رہے ہیں۔ چلیے، سب سے پہلی آیت 4 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے حور کا پوری قرآن میں، اور ذرا یاد رکھیے 4 بیویوں کی اجازت بھی ہے۔ تو نمبر 1، وَكَذَلِكَ، اور جس طرح ہم نے زوجناہم بحور عین۔ اب آئیے اس میں 4 نمبر 44 نمبر 44 نمبر کی یہ صورت ہے، سورۃ دخان 54 نمبر کی آیت ہے۔ وَكَذَلِكَ زَوَّجْنَاهُ بِحُورٍ عَيْنٍ، کہ اس طرح ہم ان کی شادی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کروا دیں گے۔ اصل میں حور کا لفظی معنی ہی ہے بڑی آنکھوں والی۔ کوئی بھی آپ کسی بھی عورت کو حور بول سکتے ہیں۔ اس سے 2-3 میں آیتیں پہلے سے بتا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے 50 نمبر کی آیت سے دیکھ لیجئے، اِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ، یہی وہ چیزیں ہیں جس کے آنے میں تم لوگ شک کرتے ہیں۔ قیامت کے دن پورا منظر، خدا طرز لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، وہ جنات و عیون، اور یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، ایک دوسرے کے مقابل میں بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور حریر و دیبا کے لباس پہنے ہوں گے۔ دیکھیے دنیا بھر کی تمام چیزیں وہاں بتائی جا رہی ہیں جنت میں۔ وَكَذَلِكَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ، اب چونکہ اللہ جانتا ہے آگے وہ کیا کر چکا ہے آپ کے لیے، تو اس کی نظر میں تو ابھی سے موجود ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ جو ہے پاسٹ ٹینس کے میننگ میں فیوچر کی بات کرتا ہے، اور بتایا ہم نے تو تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ وہاں ان کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ہوں گی، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کے لذیذ ترین کھانے کھائیں گے۔ فاکہۃ آمنین، اچھا میوے کھائیں گے، ترجمے میں وہ لکھا ہوا ہے، اور وہاں موت کا مزہ وہ کبھی بھی نہ چکیں گے۔ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جہنم سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تیسرا رکوع چل رہا ہے، اے نبی ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت کریں۔ اسی پہ تو میں مرتا ہوں کہ میرے بھائی عربی زبان سیکھیے، یہ انسان کی عقل کے حساب سے بنائی گئی ہے۔ یہی لینگویج میں آپ پڑھیں گے تو ڈاکٹر بنیں گے، یہی لینگویج میں آپ قرآن سیکھیں گے تو مسلمان بنیں گے۔ دوسری لینگویجز میں لمیٹڈ مسلمان بنیں گے، آپ لمیٹڈ مومن بنیں گے، ویری لو لمٹ کے، ویری لو لمٹ۔ یہاں رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ اب تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی انتظار کرے۔ دوسری آیت ہے سورہ نمبر 52، سورہ طور، اور آیت نمبر 20۔ لکھ لیجئے یہ ساری چیزیں، میں ڈسکرپشن میں نمبرز ڈال دوں گا انشاءاللہ۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، وہی بات ہو گئی۔ متکئین تکیے لگانا اردو کا لفظ ہے، علی سرور، سریر کہتے ہیں پلنگ کو، تخت کو، مصفوفہ یعنی صفیں لگا کے آمنے سامنے بیٹھنا اور لائن سے بیٹھ جانا۔ وزوجناہم بحور عین، زواج شادی کو کہتے ہیں، زوجناہم ہم ان کی شادی کرا دیں گے، بحور عین خوبصورت آنکھیں والیوں کے ساتھ۔ اب ذرا میں پہلے سے پڑھتا ہوں، 2-3 آیتیں پہلے لے لیں گے۔ متقی لوگ وہاں باغوں کی نعمتوں میں ہوں گے، 17 نمبر کی آیت، سورہ طور 52 نمبر، آیت نمبر 17۔ 18 میں ہے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ سے عذاب سے بچا لے گا، دوزخ کے عذاب سے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، فاکہین فروٹ سے ان کی جو ہے ضیافت کی جائے گی،
वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबुन अलीम, यानी उससे बचा लेगा दर्दनाक अजाब से। कुलू वशरबू हनीयन बिमा कुंतुम तामलून। यहाँ लोग इनकार करते हैं, मुझे ऐसी अक्लों पे इतना अफसोस होता है, अल्लाह हमसे जो चाहा करा ले रहा है और ये हो रहा है, वो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। ये क्या बकवास है यार। यहाँ यानी हर आयत के अंदर ये बात है कि तुमको जो अक्ल दी गई है, तुमको जो ताकत दी गई है, और तुम जो इख्तियारात से अपने जो अमल करते उसके बदले में देखो, कुलू वशरबू, और इनसे कहा जाएगा कि खाओ पियो मज़े लो, और अपने उन आमाल के सिले में जो तुम करते रहे हो। तो अपने आमाल में अपनी मर्जी से कर रहा हूं भाई, अल्लाह ज़बरदस्ती नहीं करवा रहा मुझसे। आज मैं जो वक्त इसके पीछे लगा रहा हूं, मैं अपनी नींद, अब 4:30 हो रहे हैं शाम के, मैं 3:30 से बैठा हुआ हूं, 13 घंटे हो गए हैं इसी काम पे कंटिन्यूसली। क्या समझ रहे हैं आप? क्या ये काम, ये वक्त मैं सोने में नहीं लगा सकता था? तो मेरे भाई छोड़िए इन बातों को, क्या बताऊं मैं आपसे। कुलू वशरबू, इनसे कहा जाएगा खाओ और पियो मज़े से उन अमाल के बदले में जो तुम करते आ रहे थे, और आमने सामने बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। देखिए, यानी वो अगर इंसान नहीं होगी तो फिर वो कैसे तख्त पर बैठेगी, कैसे खाएगी पिएगी, कैसे आपके साथ सोएगी, कैसे आप उससे सेटिस्फैक्शन हासिल कर सकेंगे? थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है तो मान लेगा आदमी। अब बहुत सारे मौलवी उठने वाले हैं, मुझे पता है, जिसके पेट में बड़ी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि बाप दादा के गुलाम, रिवायतों के गुलाम, अपनी उल्टी सीधी यानी सड़ी हुई जहनियत से मजबूर, मफलूज, दिमाग का बवासीर बोलता हूँ मैं ऐसे लोगों। वल्लदीना आमनू वत्तबाअतुम ज़ुर्रियतहुम बिईमानन, और जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद भी किसी दर्जे पे ईमान में उनके नक्शे कदम पर चली है, उनकी औलाद को हम जन्नत में उनके साथ मिला देंगे। जैसे अभी मैं बहनों से कह रहा था पिछले एपिसोड्स में कि आपको भी जन्नत में जाना है और आप अपने शौहर को भी लेके जाना है, बच्चों को भी मिला देंगे, और उनके अमल में कोई घाटा ना होगा, ना उनको देंगे। हर शख्स अपने कसब के एवज में रहन है। आप अपना जो काम कर रहे हैं ना, चलिए 2 आयतें हो गई हैं, यहाँ टाइम भी हमारा मुकम्मल हो रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में और 2 आयतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।